میاں صاحبان کی یہ بھی ایک ان کی ان کا طریقہ کہہ لیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹ کو یا کسی ثبوت کو یہ پیش کر دیں گے پبلک میں، پریس کانفرنس بھی کر دیں گے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے عدالت میں کبھی پیش نہیں کریں گے کہ اس کو ثبوت کے طور پہ عدالتی اور وکالتی اور قانونی انداز سے کیا جائے۔ مثلا انہوں نے وہ ٹیپ جب جج ملک ارشد کی وہ جب پیش کی ارشد ملک 10 بیٹھے ہوئے تھے مسلم لیگ کے اعلیٰ ترین افراد، مریم بی بی تھیں، ان کے ساتھ ایک طرف شہباز شریف تھے، دوسری طرف فارمر پرائم منسٹر یہ اپنے شاہد خاقان عباسی تھے، پھر خواجہ خواجہ وہ جو آصف تھے، پھر یہ سارے بیٹھ کے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک فلم چل رہی ہے، ویڈیو، یہ اس میں دیکھ لیں کنفیس کیا ہے، اعتراف کیا، اقبال کیا ملک ارشد نے۔ تو وہ اب میں نے یہ کہا اسی وقت کا کہ اگر یہ ٹیپ یہ جمع کرا دیتے ہیں عدالت میں تو میاں صاحب تو بڑی جلدی بری ہو جائے گا، ایک دن میں آئے گا بات، ضمانت ایک دن میں ہوگی، اور یہ مسلم لیگ کو کرنا چاہیے۔ پر یہ گئے وہ انہوں نے اس کو پیش کیا کسی عدالت میں آج تک، کیونکہ وہ فیبریکیشن تھی اس میں۔ اچھا پھر آپ دیکھو بالکل صحیح قطری خط، اسی طرح کا ایک کیلیبری فونٹ، وہ لیٹر ہی فیبریکیٹڈ تھا۔ ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور پھر کوئی عدالت ان کے خلاف ایکشن اس میں نہیں لیتی۔ بالکل بالکل، جعلی قطری خط، جعلی کیلیبری فونٹ، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، اور ابھی رانا شمیم صاحب کا بھی جو ایفیڈیوٹ آیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کواکب تو کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں۔ رانا شمیم صاحب نے، مجھے لگتا ہے کہ اگر عدالت میں واقعی جس طرح اعتزاز صاحب نے کہا فیئر اینڈ سکوائر طریقے سے اس کی جانچ پڑتال اور پرکھ ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ جنوب پنجابی میں چاکی دے کہ ایک اور اون گول ہو جانا ہے۔ رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے یہ عدالت میں بطور ایویڈنس ایڈمیسیبل ہوگا؟ کیا اس کو قبول کیا جائے گا ایویڈنس ثبوت کے طور پر؟ جی نہیں، موجودہ صورت میں اور موجودہ کیفیت میں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مطلب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اگر اس کو میں لے کے جاؤں یا مریم بی بی لے کے جائیں اور عدالت میں کہیں کہ یہ سابق جج کا یہ ایفیڈیوٹ ہے، وہ کوئی بھی ایفیڈیوٹ ہو، وہ جب تک گواہ خود پیش نہ ہو وہ اس کی کوئی ویلیو ہو ہی نہیں سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات میں عرض کر دوں، یہ اتنا ایمانی ایفیڈیوٹ ہے اس وقت تک کہ تا وقت ہے کہ کوئی ایویڈنس میں اس کو خود جج جو ہے وہ رانا شمیم وہ اس کو ایکسپٹ نہ کرے خود حلف لے کے، ورنہ اس قسم کے ایفیڈیوٹ تو بنا کے میں اپنے مطلب تعریف میں یا کسی کے خلاف اور بنا کے اور نوٹرائز کرا کے اور سارے انارکلی میں بانٹتا رہوں تو کچھ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اثر، بے اثر بے سود ہے یہ ابھی تک یہ جو ایفیڈیوٹ ہے۔ اٹ از اے پیس فار ڈسٹ بن۔ ابھی تک شریف خاندان نے بہت سائنٹیفکلی انویسٹ کیا جوڈیشری میں۔ آپ دیکھیں گلگت بلتستان کے جج بھی صاحب جو ہے وہ بھی ان کے لیے چیف جسٹس ایفیڈیوٹ دینے کے لیے اور آگے ایک غلام کی طرح لندن بھی جا رہے ہیں، وہاں سے بھی آ رہے ہیں، اور بھائی کی میت کے فوتیدگی کے بغیر یہ انہوں نے بڑا، جیسے میں نے کہا، سائنٹیفکلی ایکٹ کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کس طرح چیف جسٹس، فارمر چیف جسٹس آف دی گلگت بلتستان ہائی کورٹ ڈانسنگ ٹو دیئر ٹیون۔ میاں نواز شریف نے، جب میں نے کہا نا سائنٹیفکلی ایکٹ کیا ہے جوڈیشری سے متعلق، میں اس کی مثال دیتا ہوں، اور جو فیکٹ ہے
کم از کم 5 جی سپریم کورٹ کے ججز کو میاں نواز شریف ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سینٹ میں لے جا چکے ہیں. افضل لون صاحب, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, یہ تیسرے رفیق تارڑ صاحب کو تو وہ لے گئے اوپر صدر بنا دیا. پھر ایک سیٹ انہوں نے رکھی ان کے لیے, رمدے صاحب کے لیے, اس پہ ان کے ایک رشتہ دار ویری برائٹ اینڈ ویری گڈ سینیٹر پر بیٹھی ہیں, اور سیٹ تو ان کی تھی. پھر انہوں نے ایک سپریم کورٹ کے جج کو پی سی بی کا چیئرمین بھی لگا دیا. اب ایک سپریم کورٹ کے جج کو کیا پتا کہ شارٹ لیگ کیا ہوتی ہے, لانگ آن کیا ہوتا ہے, لانگ آف کیا ہوتا ہے, سلی پوائنٹ کیا ہوتا ہے, گلی کیا ہوتا ہے, بالکل صحیح, تھرڈ مین کون سا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے وہ اس کو لگا دیا چیئرمین پی سی بی. یہ دیکھیں نا کس طرح ریٹائر چونکہ ہو چکے تھے, اس لیے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ یہ غلط ان کو یہ مطلب کوئی رشوت دے رہے ہیں یا کچھ, وہ تو ریٹائر ہو گئے. پر انہوں نے نواز شریف کے حق میں بہت بڑا فیصلہ دیا ہوا تھا. تو یہ فار سروسز رینڈرڈ عموماً کہتے تھے لوگ کہ یہ ہوا ہے. ایک صاحب کو پھر پریزیڈنٹ بنانا چاہا انہوں نے, سپریم کورٹ کے جج صاحب کو, ان کو پھر پریزیڈنٹ بنایا, اپنی پارٹی کی طرف سے نامینیٹ کیا, وہ ہار گئے جب صدارتی کانٹیسٹ, تو ان کو گورنر سندھ لگا دیا. اب ان ججز کا کیا کام ہے, کیا تعلق ہے کسی مسلم لیگ نواز سے یا کسی سیاسی جماعت سے, کس طرح ہو سکتا ہے؟ پر یہ غیر سیاسی لوگ بھی جا کے سیاسی سیٹوں پہ میاں نواز شریف کی نوازی ہوئی پہ بیٹھتے رہے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں ان کو قطعاً نہیں کرنا چاہیے تھا. میں 50 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پروفیشن میں نے اس پروفیشن کے لیے خون پسینہ ایک بہت کچھ دیا ہے, اس کی انڈیپینڈنس اور انٹیگریٹی کے لیے. اور اب میں دیکھوں کہ کبھی یہ کہا جائے کہ یہ جج صاحبان کو انفلوئنس کرتے ہیں میاں صاحب, وہ کر لیتے ہیں کیونکہ میاں صاحب نے بڑی عنایات کی ہوئی ہیں, ان جج صاحبان پہ نہیں کی ہوں گی پر جوڈیشری کو فوکس کر کے اس پہ کی ہیں. اور وہ ہر ایک کو توقع لگی رہتی ہے کہ چلو میں ریٹائر ہو گیا تو بعد میں اگر میاں صاحب کے حق میں کیس کیا تو یہ بھی فائدہ ہو جائے گا, وہ بھی فائدہ ہو جائے گا, کچھ تو ہوگا فائدہ. تو میاں صاحب آپ دیکھیں ایک مجرموں کے عدالت کے روبرو پیش ہوا ہوا, سرنڈر کیا ہوا مجرم, وہ عدالتی کی تنگ گلیوں سے نکل کے عدالتی نظام کی آج لندن میں بیٹھا ہے, اور وہاں سے نہ مطلب اس کی بیل ہے نہ کچھ ہے, وہاں لندن میں بیٹھ گیا. اب لندن میں اس نے یہ فیبریکیٹ کیا ہے اگر یہ لیٹر, تو یہ ان کو فائدہ اس کو دے سکتا ہے میاں صاحب کو. ادھر بھی لندن میں اگر ان کی اسائلم کی کوئی مسئلہ ہو تو, اور ادھر عامر فاروق صاحب پہ دباؤ پڑنے کے طور پہ ڈالنے کے لیے, کیونکہ ثاقب نثار تو اب ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کو کوئی خاص تنگ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی, پر ضرورت اس لیے بنی کہ وہ کو بتا سکتا تھا کہ ایک وقت ایسا تھا, ایک دن ایسا تھا جب ثاقب نثار بھی تھے گلگت بلتستان میں اور میں بھی تھا. اب اگر یہ دونوں ایک دن میں دکھا سکے تو اس کے بعد داستان کو چاہے کسی طرف لے جائے, ادھر سے کشمیر کی طرف لے جائے, یا ادھر سے اسلام آباد کی طرف لے جائے, یا پشاور یا ایبٹ آباد کی طرف لے جائے. اس نے بس یہ دیکھا کہ دونوں ایک وقت میں گلگت بلتستان, اور غالباً ہو سکتا ہے ایک ریسٹ ہاؤس میں ہو یا ثاقب ریسٹ ہاؤس میں ہو, اور یہ ان کو ملنے گئے ہوں سلام کرنے ایز اے سینئر ان کو. تو یہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں, اور اس میں یہ بھی مریم کے کیس کو بھی نہ بھولیں کہ اس کو
جو کوشش کی انہوں نے کرنی ہے کہ آخر میں اور زیادہ دیر میں نہیں اس کو بری کروا لے. تو یہ سارا ایک اسٹرکچر اور پیچھے ان کی ہسٹری ججز پہ اور پھر ان نے جس طرح واردات رانا شمیم کے ذریعے کی ہے وہ یہ ساری توقع ہے کہ فیبریکیٹ ایویڈنس کر کے اور اپنے دوسرے پرانے تجربات کے ذریعے اور طلسمات کے ذریعے یہ ججز سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیں اور اس کو بری کرا دیں.